बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रीच कोर्स का 10वां दिन है। आओ सलाहियत पैदा करें। सरगर्मी 1 दर्ज झैल अशार की सनत पहचानिए। शेर देखिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर की सनत पहचानना है। ये शेर है तो सनत मुराअतुन नज़ीर का शेर है। अब सनत मुराअतुन नज़ीर किसे कहते हैं ये आपको अगले इसमें बताएंगे, अगली स्टेप में, ठीक है। अब दूसरा शेर देखिए। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तुम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। इस शेर में सनत इस्तिआरा इस्तेमाल हुई है और उसके अलावा रुस्तुम का जिक्र है, इसलिए ये सनत तलमीह भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मानिंद नक्शे नाल जमीन से बजुस फना, मानिंद नक्शे नाल जमीन से बजुस फना हरगिज न उठ सके वो अगर बैठे एक बार। इस शेर में सनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सनत तशबीह, यहाँ पर सनत इस्तिआरा और इसके सामने लिखेंगे सनत मुराअतुन नज़ीर। उसके बाद देखिए सरगर्मी नंबर 2 खाना पूरी कीजिए। जब शायर अपने कलाम में किसी शय को दूसरी शय के जैसा ना कहते हुए बराह रास्त वही शय करार दे, उसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। सनत इस्तिआरा लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आओ मश्क करें। दी गई तारीफ के लिए मौजू सनत का नाम लिखिए। जब शायर किसी शेर में किसी एक लफ्ज की रियायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो उसे सनत मुराअतुन नज़ीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत मुराअतुन नज़ीर। अब देखिए आओ तख़य्युलाती बने। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 8वीं और 9वीं जमात की जो उर्दू की जो दरसी किताब है उसमें आपने जिन जिन सनतों को पढ़ा है तो वो सनतें तलाश करना है और उनकी तारीफ लिखना है और उनकी मिसालें भी लिखना है। पहली सनत देखिए, सनत मुराअतुन नज़ीर। जब शायर किसी शेर में किसी एक लफ्ज़ की रियायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसे मुराअतुन नज़ीर कहते हैं। या शेर में ऐसे अल्फाज जमा किए जाए जिनके मानी में एक दूसरे के साथ एक निस्बत यानी ताल्लुक वाक़े हो। जैसे यहाँ पर हमने शेर देखे थे, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। शेर में बाग की रियायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज पत्ता, बूटा और गुल का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये मुराअतुन नज़ीर का शेर है। अगला शेर देखिए। जबी वल फज्र है वल्लैल गेसुए मुअंबर है, क़ते रुख सूरे यूसुफ है उनके मुसफ़े रुख में। इस शेर में जबी, गेसु और रुख एक दूसरे से निस्बत रखने वाले अल्फाज हैं। अगला शेर देखिए। रंग तेरा चमन में बू तेरी खूब देखा तो बाग़बां तू है। इस शेर में रंग, चमन, बू, बाग़बां एक दूसरे से निस्बत रखने वाले अल्फाज हैं। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फजा, वो उसकी याद, हम भी मिज़राबे अलम से साज़े दिल छेड़ा किए। इस शेर में हवाएं, घटाएं, फजा एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज है, इसलिए यह भी सनत मुराअतुन नज़ीर का शेर है। इसके अलावा मिज़राब, अलम और साज़ दिल में मिज़राब और साज़ मुस्तार है और अलम और दिल मुस्तार लय है, इसलिए यह शेर इस शेर में सनत इस्तिआरा भी इस्तेमाल हुई है। हम सनत इस्तिआरा इसके बाद देखेंगे। होशो हवासो ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। इस शेर में होशो हवास, ताबो तवा एक दूसरे से निस्बत रखने वाले अल्फाज है। अगला शेर देखिए। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, रहरो तू रहरो भी तू, रहरो तू रहरो भी तू, रहबर भी तू मंजिल भी तू। रहरो, रहबर, मंजिल एक दूसरे से निस्बत रखने वाले अल्फाज हैं। देखिए अगला शेर। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफा से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। इस शेर में तूफान, ना खुदा, बहर, कश्ती, साहिल एक दूसरे से निस्बत रखने वाले अल्फाज हैं। अब देखिए सनत इस्तिआरा।
جب شاعر اپنے کلام میں کسی شے کو دوسری شے کے جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راست وہی شے قرار دے اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ یہاں پر مثال ہے، دیکھیے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ درج بالا شعر میں دلیر مجاہد کو شعر کہہ دیا گیا ہے، اس لیے یہ صنعت استعارہ ہے۔ دلیر مجاہد یہاں پر مخفی ہے لیکن دلیر مجاہد کے لیے کہا گیا ہے۔ مستعار لے جو ہے جس کے لیے استعارہ استعمال ہوتا ہے اسے مستعار لے کہتے ہیں۔ صنعت استعارہ کے یہ اجزاء ہے، مستعار لے، مستعار منہ، طرفین استعارہ۔ درج والا شعر میں دلیر مجاہد مستعار لے ہے۔ مستعار منہ جس کو استعارے کے طور پر بطور مستعار یعنی ادھار لیا جاتا ہے اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔ درج بالا شعر میں شعر جو ہے وہ مستعار منہ ہے۔ طرفین استعارہ دونوں مل کر طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ دلیر مجاہد کو جو شعر کہا گیا ہے وہ دونوں ملا کر طرفین استعارہ کہلائیں گے۔ دیکھیے اگلا شعر، تشنگی بجھاتی ہے رکھتی ہے پیاسا بھی، زندگی ہی دریا ہے زندگی ہی صحرا بھی۔ یہاں پر مستعار لے کیا رہیں گا؟ زندگی۔ زندگی کے لیے کیا آیا ہے؟ مستعار منہ دریا و صحرا، اور طرفین استعارہ کیا رہیں گا؟ زندگی اور دریا و صحرا۔ رات مجرم تھی دامن بچا لے گئی، دن گواہوں کی صف میں کھڑا رہ گیا۔ یہاں پر مستعار لے رات ہے، مستعار منہ مجرم ہے، طرفین استعارہ رات مجرم تھی۔ اب ذیل کے مصروں پر غور کیجئے، دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا۔ اگلا مصرع ہے، جیون کی گنگا ہے گہری۔ اس کے بعد والا مصرع، یادوں کے ہنسی بت خانے سے۔ اب یہاں پر مستعار لے کیا ہے؟ دل ہے، جیون ہے، یادیں ہیں، اور مستعار منہ دنیا۔ دل کو دنیا کہہ دیا ہے اس نے، جیون کو گنگا کہا، مستعار منہ گنگا ہے، یادوں کو حسین بت خانہ کہا تو یادوں کے حسین بت خانے سے۔ طرفین استعارہ دل کی دنیا، جیون کی گنگا، یادوں کے حسین بت خانے، یہاں پر حسین بت خانہ لکھنا رہ گیا۔ دیکھیے اب صنعت تلمیح۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی مشہور واقع، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم یہ تاج قے۔ اس شعر میں تخت جم اور تاج قے کے حوالے آئے ہیں۔ تخت جم ایران کے بادشاہ جمشید کا تخت ہے اور تاج قے سے ایران کے دوسرے بادشاہ قیقباد کا تاج مراد ہے۔ یہاں شاعر نے جمشید کو جم اور قیقباد کو قے لکھا ہے۔ اس طرح سے اگلے اشعار دیکھیے تلمیح کے، پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ تو عزم خلیل اور آداب آزری یہاں پر صنعت تلمیح ہے۔ مولا بڑھے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر۔ روح الامی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہاں پر یہ صنعت تلمیح ہے اس کی وجہ سے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پر۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ نمرود کا ذکر ہے، صنعت تلمیح ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صنعت تضاد۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ دیکھیے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یہاں پر دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس شعر میں زمین اور آسمان ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کوئی سیکھ لے دل کی بے تابیوں سے، ہر انجام میں رنگ آغاز دینا۔ تو انجام اور آغاز ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو۔ اس شعر میں دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے۔ آج تک تجھ کو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ تجھ کو میں گمان تک دیکھوں۔ یقین اور گمان یہاں پر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ابر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے، ایک عالم غریق رحمت ہے۔ تو رحمت اور زحمت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب دیکھیے صنعت تشبیہ۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی شے،
یعنی چیز کو دوسری شے کے جیسا بیان کرتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ صنعت تشبیہ کے 4 اجزاء ہیں: مشبہ، مشببہ، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ۔ مشبہ یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشببہ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشببہ کہتے ہیں، اور وجہ تشبیہ جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں، اور حروف تشبیہ ظاہر کرنے والے حروف کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اتنا ڈیٹیل بتانے کے لیے یہاں پر ٹائم نہیں ہے، صرف تشبیہ کے اشعار دیکھیے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہاں پر لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، ہاں۔ اور سی یہاں پر کیا ہے، حروف تشبیہ ہے۔ امڑ آتی ہے آج یوں آنکھیں، جیسے دریا کہیں ابلتے ہو۔ آنکھوں کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے امڑنے کی وجہ سے، تو جیسے یہاں پر حروف تشبیہ ہے۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سلپک جائے ہے آواز تل دیکھو۔ اب آپ یہاں پر خود سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے، ہاں۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے، دامن تر چلے۔ ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یوں برچھیاں تھی چاروں طرف سے اس جناب کی، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ اس جناب کے جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ مانند نقش نعال زمین سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ گر بیٹھے ایک بار۔